اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 118 میں روزہ کے صحیح ہونے میں دیگر شرائط پر گفتگو ہوگی۔ روزہ کے صحیح ہونے کی بعض شرائط بیان ہو چکی ہیں اور مزید کچھ شرائط ذکر ہونے والی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ حیض و نفاس سے خالی ہونا بھی شرط ہے، تب جا کے روزہ صحیح ہوگا۔ غسل حیض و نفاس کرنے کی شرط ہے۔ شہید اول کی عبارت کی تحلیل کی جائے گی، فقہا کے علمی نظریات کو بیان کیا جائے گا، کفر سے خالی ہونے کی شرط کا صحت روزہ میں بیان آئے گا، اس بات کے متعلق روایات اور احادیث بھی پیش کی جائیں گی۔ تو شہید اول نے فرمایا کہ روزہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت حیض و نفاس کے خون سے خالی ہو، یعنی اس کا خون حیض و نفاس ختم ہو چکا ہو۔ یہ تیسری اور چوتھی شرط ہو جائے گی روزہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جناب شہید اول غسل حیض و نفاس کو بھی صحت روزہ میں شرط سمجھتے ہیں اپنی دوسری کتابوں میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پر اس شرط کو بھی بیان کر دیتے تاکہ وہ تمام شرائط صحت بیان ہو جاتی۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ شہید اول کو غسل حیض و نفاس کی شرط کو علیحدہ طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ خون حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ غسل بھی کر لے۔ تو غسل حیض و نفاس کا صحت روزہ کے لیے شرط ہونا شہید اول کی اسی عبارت سے سمجھا جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حیض و نفاس کے خون سے خالی ہونا شرط ہے، اور غسل حیض و نفاس کی شرط کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جناب، خون حیض و نفاس سے خالی ہونے کی شرط سے غسل حیض و نفاس کی شرط کو نہیں سمجھا جاتا۔ اس کو کیسے وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس سے خالی ہونے کی شرط تو وجوب روزہ میں بھی ہے، یعنی اگر عورت خون حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہوتا۔ تو اب بتائیں جناب علی، وہاں پر اگر خون حیض و نفاس سے خالی ہو تو کیا جب تک وہ غسل نہیں کرے گی اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہوگا؟ ہاں، اس عبارت سے آپ کو سمجھ آیا کہ خون حیض و نفاس سے خالی ہونے کی دلالت اتنی ہوتی ہے کہ خون حیض و نفاس اس کا منقطع ہو چکا ہو، لیکن غسل کی شرط وہاں نہیں ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے شہید اول نے فرمایا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے صحت روزہ کے لیے، تو اس سے اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ حیض و نفاس سے خالی ہوگی تو روزہ رکھنا صحیح ہو جاتا ہے، لیکن ایک علیحدہ شرط ہے کہ غسل حیض و نفاس بھی کر لے تب جا کے اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو یہ ہے عبارت شہید اول اور ثانی کی، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ وَالْخُلُوُّ مِنْهُمَا مِنَ الْحَیْضِ وَالنِّفَاسِ، اور حیض و نفاس کے خون سے خالی ہونا صحت روزہ کے لیے شرط ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَقَضَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، اسی طرح شرط ہے فیہما حیض و نفاس سے خالی ہونے والی عورت کے لیے الغسل بعدہ، کہ اس خون کے منقطع ہونے کے بعد غسل بھی کرے۔ عند المصنف، یہ جو شرط ہے غسل حیض و نفاس کی، یہ مصنف اس کو مانتے ہیں۔ گویا کہ شہید ثانی اس کے عبارت کے ذریعے، یعنی مصنف شہید اول اس کو مانتے ہیں، فقہا کے اختلاف کی طرف
اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ علماء اس کو نہیں مانتے لیکن شہید اول مانتے ہیں۔ اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر ان کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ فَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَهُ، تو ان پر مناسب تھا کہ اس شرط کو ذکر کرتے۔ اِذِ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا لَا يَقْتَضِيهِ، کیونکہ خون حیض و نفاس سے خالی ہونے کی شرط سے غسل حیض و نفاس کا شرط ہونا نہیں سمجھا جاتا، یہ اس پر تقاضا نہیں کرتا۔ کما لم یقتضہ فی شرط الوجوب اذ المراد بہما فیہ نفس الدم لوجوبہ علی المنقطعۃ وان لم تغتسل، جیسا کہ خون حیض و نفاس سے خالی ہونے نے تقاضا نہیں کیا وجوب روزہ کی شرط میں۔ اذ المراد بہما فیہ، چونکہ وجوب کی بحث میں خون حیض و نفاس سے خالی ہونے سے مراد کیا تھا خود خون ختم ہو چکا ہو، لے وجوب ہی علی المنقطعۃ، چونکہ روزہ واجب ہوتا ہے اس عورت پر جس کا خون حیض و نفاس ختم ہو چکا ہو، قاطع ہو چکا ہو، وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ، اگرچہ ابھی اس نے غسل حیض و نفاس نہ کیا ہو۔ تو یہاں بھی شہید اول نے کہا ہے کہ حیض و نفاس کا خون ختم ہو چکا ہو، اس سے خالی ہو، تو یہ ایک شرط ہے۔ اگر جناب شہید اول غسل حیض و نفاس کو بھی صحت روزہ کے لیے شرط سمجھتے ہیں، جیسا کہ ان کا دوسری کتابوں میں نظریہ ہے، تو ان کو پھر علیحدہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور شرط جو صحت روزہ میں شرط ہے وہ ہے وَمِنَ الْكُفْرِ، خالی ہونا چاہیے کفر سے۔ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَغَيْرِهِ، بے شک کافر پر روزہ واجب ہوتا ہے جیسے دوسرے واجبات اور دوسری عبادتیں اس پر واجب ہوتی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ مَعَهُ، لیکن کافر سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا کفر کے باوجود، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو صحیح کرنے کے لیے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، توحید و رسالت و قیامت جو اصول دین ہے اساسی، ان میں عقیدہ اپنا ٹھیک کرے، پھر روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کافر سے اگر روزہ صحیح نہیں ہوتا تو اس پر فروعات دین بھی واجب نہیں ہوتے، نہیں جناب، کافر بھی ہو تب بھی اس کے اوپر تمام فروعات دین شریعت اسلام کے احکام واجب ہوتے ہیں۔ اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں کہ کفار بھی واجبات سے مکلف ہیں، کفار پر بھی واجبات کا خطاب آیا ہے۔ اس کو ہم علمی طور پر بیان کر دیتے ہیں، اس کے منابع وغیرہ، تاکہ جو محققین ہوں گے وہ خود اس کو تحقیق کر لیں گے۔ فروعات دین سے کفار مکلف ہیں یا نہیں، اور اس کے فقہ میں کیا آثار ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف نظر رہا ہے۔ تو مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ کفار بھی وہ کیا ہوتے ہیں، مکلف ہوتے ہیں، اور اس کے لیے عقلی اور نقلی دلیلیں بھی وہ دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ مخالفین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو جو لوگ کفار کو مکلف سمجھتے ہیں، تمام احکام دین کا مخاطب سمجھتے ہیں، ان کی بھی ایک فہرست ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کو مخاطب نہیں سمجھتے۔ صاحب حدائق یوسف بحرانی صاحب اپنی کتاب میں جلد 3 صفحہ 39 میں، محدث امین السرابادی اور عاملی بھی، اور فیض کاشانی بھی جلد 2 صفحہ 82، محقق خوئی سید خوئی علیہ رحمہ، انہوں نے صراحت کی ہے کہ کفار فروع دین میں مکلف نہیں ہوتے جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، فروعات ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اور بعض معاصرین نے آثار فقہی مسئلہ کا انکار کیا ہے
اور اسے علم اصول کے زوائد میں شمار کیا۔ اکبر نیاد قمی ہیں، آج کل وہ وہاں بحثیں کرتے ہیں، لیکن مشہور فقہا اصل مسئلہ اور اس کے فقہی آثار کے قائل ہیں۔ تو قواعد فقہی میں اسے الکفار مکلفون بالفروع کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض فقہا نے اپنی جو قواعد فقہیہ سے مربوط کتابیں ہیں اس کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ شہید ثانی، نراقی، مراغی، اور بعض نے اسے فقہی مباحث میں ذکر کیا، جیسے شیخ طوسی ہیں، علامہ حلی ہیں، خاجوئی ہیں، شیخ انصاری ہیں۔ بعض نے اسے اصولی مباحث میں ذکر کیا ہے، جیسے شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کی اصولی کتابیں ہیں عدہ اور الذریعہ۔ صاحب ریاض اور صاحب مقباس نے مستقل رسالے اس موضوع پہ لکھے تھے، اور غیر شیعہ منابع میں بھی اس کے بارے میں بحثیں پائی جاتی ہیں، جیسے زرکشی، علائی شافعی اور بورنو ابو حارث غزی کی بحثیں ہیں۔ معاصرین میں بھی اس کی بحثیں موجود ہیں۔ قواعد فقہیہ کے عنوان سے فاضل لنکرانی صاحب، انہوں نے اسے تکلیف کفار بے فروق کے عنوان سے ذکر کیا ہے، قاعدہ اشراق کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ صاحب عناوین نے ان دونوں قواعد کو علیحدہ علیحدہ تحقیق کیا ہے۔ بعض علماء نے اسے مباحث فقہی میں ذکر کیا، جیسے سید خوئی علیہ رحمہ کتاب زکوٰۃ، کتاب صوم میں، محقق سبزواری غسل جنابت کی بحث میں، امام خمینی حکم مشتبہ بے مزکہ میں، مکارم شیرازی صاحب غیر مسلمان بیوی کو اگر مہریہ دینا ہے شراب اور خنزیر کا، اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ سبحانی صاحب نے زکوٰۃ کافر میں بحث کی ہے، اور مزکہ کے ضمن میں مردار کی بیع کے بارے میں بھی ایک بحث کے ضمن میں کی ہے۔ نوری ہمدانی صاحب نے قضاء روزہ، اگر کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر قضاء روزے کی ہے یا نہیں، اس میں بحث کی ہے۔ شبیری زنجانی صاحب کی 25 جلدوں میں کتاب النکاح ہے، جلد 17 صفحہ 55-77 میں اس کی بحث کی ہے۔ روحانی صاحب نے اسے جناب علی بحث کیا ہے کہ کافر ایک کتابی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کی بھی کافی جلدیں ہیں، جلد 21 صفحہ 465۔ سیفی مازندرانی صاحب نے کتاب الخمس میں بحث کی ہے۔ بعض نے اسے اصولی مباحث میں ذکر کیا، جیسے شعرانی سید مصطفیٰ خمینی خطابات الہیہ کے اختصاص کے متعلق شبہات کی تحقیق کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، جلد پنجم صفحہ 317 سے 337 تک۔ علی دوست نے بحث ترتب میں ذکر کیا ہے، بحث خارج میں، اور بعض نے اسے مباحث تفسیری میں ذکر کیا، جیسے ملکی میانجی صاحب ہیں، بروجردی صاحب ہیں، اور جوادی عاملی صاحب ہیں۔ اس کے بارے میں مستقل مقالات بھی لکھے گئے ہیں۔ ادلہ تکلیف کفار بفروعات دینی در احکام شرعیہ شعیب نے لکھا ہے، اور موانع ٹرانسفر حرام مال کفار کی طرف کے امامیہ میں فخ علی اکبر، اور اسی طرح اس کے بارے میں مستقل تحقیقات ہیں، جیسے مکلف ہونا کفار کا فروعات دین سے سیاتی نے لکھا ہے، اور تکلیف کفار بے فروعات دینی موسوی کا ہے، اور تکلیف کفار بے فروعات فقہی خورشیدی کے علمی تھیسز ہیں جو اس موضوع پر لکھے گئے ہیں۔ جہاں تک ادلہ کا تعلق ہے تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کفار حالت کفر میں فروعات دینی کے مکلف نہیں ہو سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی عبادات صحیح نہیں ہوگی کفر کی حالت میں، ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ ان پر خطابات بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ تکلیف ما لا یطاق میں چلا جائے گا یا لغو ہو جائے گا، اور مولا حکیم سے ایسا خطاب ان کی طرف یہ کبھی ہوتا ہے۔ اور قرآنی آیات سے بھی وہ استفادہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی قرآنی خطابات مومنین کے ساتھ خاص ہیں۔ محقق بہرانی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے اور فرماتے ہیں بعض جگہوں پر اگر یا ایھا الناس آیا ہے
تو ادھر ہم کیا کریں گے، اس عام اور مطلق کی تخصیص اور تقیید کریں گے یا ایھا الذین آمنوا والی آیات کے ذریعے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کفار بھی مکلف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں کفار وغیرہ سب شامل ہیں، عمومیت رکھتے ہیں یہ خطابات، ہر عاقل بالغ اس میں شامل ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران 97 میں ہے۔ شیخ طوسی اپنی الخلاف میں فرماتے ہیں وجوب حج کی شروط میں اسلام نہیں ہے، کیونکہ امامیہ کے نزدیک کفار تمام عبادات ان پر واجب ہوتی ہیں، اور یہی آیت دلیل ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان تفصیل نہیں دی گئی۔ اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کافر اور مسلمان میں تفصیل نہیں دی گئی۔ اسی طرح روایات بھی ہیں کہ وجوب حج سب پر ہے، مسلمان اور کافر۔ شیخ طوسی کی الخلاف جلد 2 صفحہ 245۔ اور کچھ لوگوں نے روایات سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فیض کاشانی صاحب اخباری تھے، تو انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے کہ جو کیا کرتی ہیں، خطابات اور تکالیف شرعیہ کو مسلمانوں کے ساتھ اور مومنین اور متقین کے ساتھ خاص کرتی ہیں۔ ایک روایت تفسیر کمی سے امام صادق علیہ السلام سے سورہ فصلت کی آیت کے تفسیر میں ابان بن تغلب نے روایت کی ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابان تو خیال کرتا ہے کہ خدا تعالی نے مشرکین سے زکوٰۃ مانگی ہے، حالانکہ وہ مشرک ہیں، خدا اور رسول کو نہیں مانتے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، سورہ فصلت آیت 6-7۔ میں نے عرض کی کیسے، میں آپ پر قربان جاؤں، اس کی تفسیر بیان فرمایا وائے ہو مشرکین پر جو امام اول کے مشرک ہیں اور ائمہ دوسرے ائمہ کے بھی کافر ہیں۔ اے ابان خدا تعالی نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، جب وہ خدا اور رسول پر ایمان لائیں گے تو احکام اور فرائض بھی ان پر واجب ہو جائیں گے۔ تفسیر کمی جلد 2 صفحہ 262، علامہ مجلسی کی بہار جلد 9 صفحہ 233۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، یہ جو زکوٰۃ ایک عبادت ہے، یہ کفار سے حال کفر میں نہیں مانگی گئی، بلکہ ان کو کہا گیا پہلے عقیدہ ٹھیک کرو تو پھر ان سے زکوٰۃ مانگی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب علی، اول تو یہ روایات قابل تحقیق ہیں، سند کے لحاظ سے بھی ان میں تحقیق ہونی چاہیے، صرف روایتوں کو جمع تو نہیں کر دینا چاہیے نا۔ تو یہ ہے کہ جو روایت خصوصاً آپ نے پیش کی ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ ابو جمیلہ مفضل بن صالح اسدی نخاس ضعیف جدا۔ ثانیاً ان کی جو ہے نا دلالت کو بھی چیک کرنا پڑے گا، یہ تو مقام تعویل میں ہے، چونکہ یہ تو کسی اور وادی میں جا رہی تھی جناب علی، تو یہ تو کیا ہے مقام تعویل میں ہے، شرک و کفر سے وہ جو ہے نا ائمہ کا جو شرک اور کفر ہے اس کو لے رہی ہے، یہ تو اس طرح نہیں ہے، حالانکہ اس کا کوئی فقی قائل نہیں ہے۔ اچھا، عقلی دلیل جو وہ دیتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق ہوگی اور جناب علی لغو ہوگا ان کی طرف خطاب کرنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار ہوں جتنے بھی مسلمان جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے لیے نبی اکرم پیغام ہدایت لے کے آئے ہیں، ان کو کمال کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں۔ خطاب سب کے لیے ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں اور پھر اس پر عمل کر لیں۔ اچھا، یہ تو تفصیل بیان ہو گئی کفار کے مکلف ہونے کی۔ یہاں حیض و نفاس کے غسل کی شرط جو ہے اس میں بھی اختلاف نظر تھا، مختصر وقت میں اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ مشہور فقہا قائل ہیں کہ غسل حیض و نفاس بھی کرنا چاہیے صحت روزہ کے لیے۔ موثق ہے ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے اذا طہرت بلیل من حیضها ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی اصبحت علیہ قضاء ذلک اليوم، اگر رات کو حیض سے پاک ہو جائے اور پھر ماہ رمضان میں غسل کرنے میں سستی کرے حتی صبح ہو جائے تو اس پر قضا واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب 21 ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جناب محقق ہلی نے جو معتبر میں تردد کیا ہے غسل حیض صحت روزہ کے لیے شرط ہونے میں، تو وہ ضعیف ہے۔ اور علامہ ہلی نے نہایت الاحکام میں غسل واجب نہ ہونے کا جو یقین کیا ہوا ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ نظریہ وہی شہید اول کا درست ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے صحت روزہ کے لیے، لیکن انہوں نے یہاں بیان نہیں کیا تو ان کو بیان کرنا چاہیے تھا۔